السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے جوانوں نے، بچوں نے، خصوصاً اسٹوڈنٹس نے، اب وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں یا پھر مدارس کے ہوں، ان کے والدین کا، ان کے بڑوں کا اور بذات خود ان کا بھی کہنا تھا کہ میموری جو ہے وہ لاس فگر میں ہے۔ یاد بہت کرتے ہیں، یاد ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اور پڑھتے بہت ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ استاد جی سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ دماغ وہ پک ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح وہ استانی جی ہوتی ہیں جو مس ہوتی ہیں، میڈم، وہ بیچاری ایڈی چوٹی لگا کے چیخ چیخ کے پڑھا رہی ہوتی ہیں، مگر سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ ایک تو دماغ پک نہیں کر رہا، جب پک نہیں کرے گا تو پھر اس میں ریسیونگ یونٹ بھی، ڈپازٹ یونٹ بھی کام نہیں کرے گا نا۔ جب پک نہیں کرے گا تو یاد بھی نہیں کرے گا۔ تو ان تمام صورتحال میں وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ اتنا پڑھتا پڑھاکو ہو گیا، ہمارا بچہ 9 نمبر کا چشمہ لگا لیا پڑھ پڑھ کے بچے نے، لیکن بچے کو یاد کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو خیر جس دن امتحان ہوتا ہے اور کوئی بچہ پریشانی کے عالم میں ہمیں فون کر دیتا، ہم اس کا نمٹا لیتے ہیں، امتحان میں وہ پاس ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اس کی ٹیکنیک ماضی میں بھی بتائی، دوبارہ ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایگزام میں آپ نے محنت ایمانداری سے کی ہو، ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی نکمے نکھٹو ہوں، محنت کی ہو آپ نے، تو ایگزام والے دن پہلے دن پین جو ہے نا، اپنا بال پین یا پین جو ہے وہ کاپی سے ٹچ کیجئے، ایک دفعہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر غور کیجئے کہ تمام علماء کرام، ہر فرقے اور مسلک کے جو علماء کرام ہیں، اللہ والے ہیں، محدثین ہیں، شیخ ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں تقریر شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، تو 3 دفعہ یہ پڑھ لو، آپ یقین کرو آپ کا پین لکھے گا، آپ کا شعور خود بخود چلے گا، خود بخود ہاتھ کو چلائے گا، اور آپ لکھو گے اور بہت اچھا ترین لکھو گے۔ یہ ایک طلسم ہے روحانی دنیا کا، تو وہ اپنی جگہ۔ میں ایک دوا بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دوائیں، جڑی بوٹیاں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق کا بھلا چاہتا ہے نا، کہ مخلوق بھلے میں رہے، اس کی عزت برقرار رہے، اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، کامیاب رہے، خوش رہے، خوشحال رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو ساری چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں نا پہلے سے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے عقر قرہا، عقر قرہا، اور دوسرے کا فلفل ابیس کہہ لیجئے یا دکنی مرچ کہہ لیجئے۔ دکنی مرچ سیم کالی مرچ ہے لیکن سفید ہے۔ کالی مرچ پہ کیا کرتے ہیں، ہلکا سا پانی کا چھینٹا مار کے بورے میں رات کو چھوڑ دیتے ہیں، صبح رگڑے دیتے ہیں، سارا کالا چھلکا اتر کے وہ سفید ہو جاتی ہے۔ جیسے نہیں ہوتا بیوٹی پارلر میں کلو کلوٹو جاؤ پھر گورے ہو کے آ جاؤ، ہے نا؟ تو میرے کو تو جانے نہیں دیتا کوئی بیوٹی پارلر۔ تو بہرحال اس کو جو سفید مرچ ہے، جس کا چھلکا اترا ہوا ہے، اس کو دکنی مرچ بھی کہتے ہیں، سفید مرچ بھی کہتے ہیں۔ عقر قرہ اور سفید مرچ، عقر قرہ جب بھی خریدیں گے، کافی دفعہ بتایا کہ اس کو چیک کریں گے، دکاندار سے، پنساری صاحب مدث اللہ العالی سے جب عقر قرہ لیں گے تو تھوڑا پیس لے کے، باجرے جتنا، بے شک آدھے چنے برابر جتنا، اس کو چبا کے، اچھی طرح چبا کے منہ میں گھمائیں گے۔ اگر منہ میں دیکھیں کرنٹ لگ رہا ہے اور سوئیاں بھی چبھ رہی ہیں اور سن بھی ہو رہا ہے، کمال ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ عقر قرہ اصلی ہے۔ اور لیتے وقت لکڑی کو غور سے دیکھیں، وہ کیڑا کھائی بھی نہ ہو، کیونکہ کیڑا اس کا جوہر کھا جاتا ہے، تو کیڑا لگی بھی نہ ہو، یہ دیکھ کے لینا ہے۔ تو عقر قرہ آپ نے، ایک مثال ہے تمثیل کے اعتبار سے، کہ عقر قرہ آپ نے لے لیا 100 گرام، بہت ہے۔ سفید مرچ بھی ٹھیک ہے نا، سفید مرچ بھی آپ نے لے لی 100 گرام، دونوں کو اچھی طرح کوٹ پیس کے انتہائی باریک انتہائی باریک انتہائی باریک پیس لیا، بس تیار ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تیار ہو گئی، یہ دوا بن گئی۔ جو چیز صرف منہ میں گھمانے سے کرنٹ دیتی ہو، تو سوچو تو صحیح کہ جب وہ کھا لو گے، پیٹ میں جاؤ گے، پیٹ سے اس کا جو جوہر ہے وہ جب جگر میں جائے گا تو جگر پورے یونٹ کو سپلائی کرے گا، تو ساری باڈی کے جو مردہ مزدور ہیں اندر، وہ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ جاگیں گے نہیں جاگیں گے، وہ ایکٹیو ہوں گے نہیں ہوں گے۔ جب سارے یونٹ ایکٹیو ہوں گے تو حضرت دماغ صاحب مدث اللہ العالی صحیح کام کریں گے نہیں کریں گے، ہے بھائی؟ جب سارے یونٹ صحیح کام کر رہے ہوں گے تو آپ کا باس بھی صحیح کام کر رہا ہوگا، نہیں یار سارے تو صحیح کام کر رہے ہیں، میں ہی نکما نکٹو بیٹھا ہوں، مجھے بھی کچھ کر کے پرفارم کر کے دکھانا چاہیے نا۔ تو یہ خود بخود آٹومیٹک ہو جائے گا۔ تو کرنا کیا ہے کہ ایک پیسنے میں بات یاد رکھیے کہ باریک ترین ہو، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ نہیں گرینڈر میں پیسا جائے گا، اس کو پہلے کوٹنا پڑے گا، اچھی طرح کٹائی کر کے پھر گرینڈر میں ڈال کے اس کی پسائی کر کے پھر اس کو باریک ترین چھنی سے یا کپڑے سے چھان لیں، پھر جو بچا اس کو گرینڈر میں دوبارہ پیسیں، اس طریقے سے پھر چھانے، پھر پیسیں، پھر یہاں تک کہ سارا زیرو ہو کے گر گیا، چھنی سے کراس ہو گیا۔ اب یہ کام کی چیز ہے، اس میں بندہ بالغ ہے، 2 جناب والی چائے کا چھوٹا والا 1/4 چمچ دے دیجئے، صبح نہار منہ بھری دوپہر کو۔ شام یا رات کو نہیں لینا، شام یا رات کو صرف انہوں نے لینا ہے جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، کیونکہ دماغ کو جگا بھی دیتا ہے۔ ابھی رات کو لے لیں گے، دماغ جاگ گیا تو پھر سو گے کب، ہے نا، نفسیاتی ہو جاؤ گے، تو رات کو نہیں لینا۔ صبح نہار منہ لے لو، بھری دوپہر کو لے لو۔
چائے کا چھوٹا والا کوارٹر چمچ منہ میں رکھو، سادہ پانی پی لو. اور 15 سال سے کم کا بچہ ہے، 15 سال سے 7 سال تک ہے، ایک کالے چنے برابر، اور 7 سال سے بھی نیچے ہے تو پھر ایک کالی مرچ برابر زبان پہ ملنا اور پانی پلانا ہے. بھائی صاحب یقین کیجئے اللہ اس سے حافظہ اچھا کرتا ہے، میموری اچھا کرتا ہے. اسکول والے بچے بھی تو اسکول گوئنگ جتنے بھی بچے ہیں وہ بھی دعائیں دیں گے، کالج گوئنگ بچے بھی دعائیں دیں گے، یونیورسٹی گوئنگ بچے بھی دعائیں دیں گے، اور حفظ کرنے والوں بچوں تو نہیں دعائیں دیں گے نا، وہ تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کے اماں ابا دعائیں دیں گے، سب مل کے دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. آسان ترین نسخہ جو خود بنا سکتے ہیں خود بنانا ہے، ضرور بنا لیجئے گا، پھر دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.